برائے ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ درود بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، عالمین کا رب ہے، یوم دین کا مالک ہے، جس نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بے شک پروردگار عالم، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد کی درخواست کرتے ہیں کہ ثابت قدم رکھنا ہمیں محمد والے محمد کی راہوں پر، اور دور رکھنا اور محفوظ رکھنا ہمیں دشمنان محمد والے محمد کی راہوں سے اور سازشوں سے۔ روز قیامت ہمارا شمار کامیاب گروہ میں فرمانا۔ بے شک تو دعا کا سننے والا بھی ہے اور قبول کرنے والا بھی ہے۔ درود بر محمد والے محمد صلوات اللہ صلی علی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ارشاد گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو کسی مومن کو خوش کرتا ہے تو وہ مجھے خوش کرتا ہے، اور جو مجھے خوش کرتا ہے وہ اللہ کو خوش کرتا ہے، اور جو اللہ کو خوش کرتا ہے اللہ اس پر بہشت واجب کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا پروردگار عالم نے کہ اے موسیٰ، میں اس شخص پر بہشت کو مباح کر دوں گا کہ جو کسی مومن کی دل کو خوش کرے، اور مومن اگر مومنین کو خوش کریں گے تو پروردگار عالم بہشت ان کے مقدر میں لکھ دے گا۔ ایک کافر ملک میں اور ایک مسلمان ملک میں، مسلمانوں کو مسلمان ملک میں سکون نہیں ملتا مگر کافر ملکوں میں سکون مل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو چھوڑ کر جو ہے لوگ کافر ملکوں میں جا رہے ہیں کہ سکون ملتا ہے انہیں، وہاں بھی اپنے مذہب کی آزادی ہے، یہاں مسلمان ہوتے ہوئے اپنے مذہب کی آزادی نہیں ہے۔ باہر ملکوں میں نواسۂ رسول کے جلوس نکل رہے ہیں اور عیسائی دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، غم بھی مناتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور یہاں مسلمان ہوتے ہوئے ہی نواسۂ رسول کے جلوس کو دیکھ کر لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے کہا کہ اگر تمہارا دین محفوظ ہو تو تم جگہ جو ہے وہ تبدیل کرو۔ ایک مقام سے جب گزر رہے تھے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، تو وہاں کافر لوگ تھے بہت سارے، اور بڑی اچھی ان کی کمیونٹی، ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے امام کے مطلب۔ تو امام نے کہا کہ اللہ تمہیں اکٹھا رکھے، منتشر نہ کرے۔ اور جب وہ ایک ایسی آبادی سے گزرے کہ جہاں مومنین تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہیں منتشر کر دے۔ تو جو ساتھ میں تھا امام کی، اس نے کہا کہ یا امام،
آپ نے جو مومن نہیں تھے ان کو تو دعا دی کہ وہ اکٹھے رہیں، اور جو مومن ہیں آپ نے ان کو کہا کہ وہ منتشر ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے دعا کی کہ کافر غلاظت اگر پھیلے گی تو زیادہ تعداد میں زیادہ ایریے کو جو ہے وہ گھیر لے گی، اور جہاں پاکیزگی ہو وہ اگر بکھر جائیں تو وہ جہاں جائیں گے وہ ماحول کو پاکیزہ کر دیں گے۔ تو مومن جو یہاں سے بکھر کر گئے ہیں تو وہ بھی مصلحت خداوندی ہے کہ انہوں نے وہاں جا کر جو ہے عزاداریاں قائم کی ہیں اور جلوس جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں۔ تو امام یہ کہتے ہیں کہ جب بھی مل جائیں مومن اور ہمارا تذکرہ کریں تو وہ دین کو زندہ کرتے ہیں۔ تو جب ملو آپس میں بیٹھ کر تو دین کو زندہ کرو، ہماری باتیں کرو تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں جب ایک مومن کو خوش کرنے کا اتنا ثواب ہے تو جو بہشت والے ہیں ان کو اگر خوش کیا جائے تو وہ بہشت والے کتنے خوش ہوں گے۔ تو اسی لیے کہا کہ مومن اگر خوش کرے تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر بہشت کو واجب کر دیتا ہے۔ ایک مسلمان تھا، جب مسلمان ملک میں سکون نہ ملا تو وہ کافر علاقے میں چلا گیا، تو وہاں اسے بڑا سکون ملا۔ اب جس نے کافر نے اپنے ہاں اسے پناہ دی تو اس کا جب انتقال ہوا تو اللہ نے کہا کہ اگر تو مسلمان ہوتا، کلمہ پڑھتا، تو میں تجھے بہشت میں رکھتا، لیکن تو نے اتنا اچھا مومن کے ساتھ سلوک کیا ہے کہ تو جہنم میں بھی رہے گا تو تجھے آگ جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچائے گی، اور تجھے جو ہے وہ کھانا جو ہے تینوں وقت کا پہنچتا رہے گا۔ یعنی اللہ اسے اس نیکی کے سبب سے جو ہے، چونکہ کلمہ نہیں پڑھا تو اس لیے وہ بہشت میں نہیں جا سکتا، جنت کے طعام وہ نہیں کھا سکتا، جنت ہے مومنین کے لیے، لیکن ہاں تجھے دوزخ میں رہ کر بھی جو ہے وہ آگ نقصان نہیں دے گی اور تجھے کھانا جو ہے وہ پہنچتا رہے گا۔ مومن کو خوش کرنے کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج کرے اور طواف بجا لائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس قدر ثواب عنایت کرتا ہے، کہا کہ 6000 گناہ اس کے جو ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، 6000 نیکیاں اس کے نامۂ اعمال میں آ جاتی ہیں، اور 6000 درجے اس کے بہشت میں بلند ہو جاتے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا یہ ایک حج کا ثواب ہے، لیکن اگر کوئی کسی مومن کی حاجت براری کرتا ہے اور اسے خوش کرتا ہے تو اسے 60,000 حجوں کا ثواب ملتا ہے، 60,000 اس کے درجے جو ہیں وہ جنت میں بلند ہوتے ہیں، اور 60,000 نیکیاں جو ہیں وہ اس کے نامۂ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ میرے چھٹے امام ہی طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا، تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعجل فرجہم یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ طواف کر رہے تھے تو ایک سائل آیا اور سائل نے اپنی کچھ حاجت کا مولا سے طواف کے دوران جو ہے وہ ذکر کیا۔ امام نے وہیں طواف کو روکا اور جا کر اپنے سامان سے جو اس کی حاجت پوری کرنی تھی اس کی حاجت پوری کی۔ تو کسی نے کہا کہ یا امام آپ واجب طواف جو ہے آپ اس کو توڑ کر جو ہے آپ گئے اور سائل کے سوال کو پورا کیا۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ سائل کو خوش کیا جائے، اس کے سوال کو پورا کیا جائے، تو اسے 70 طواف کا جو ہے وہ ثواب ملے گا۔
تو اللہ تعالیٰ مومن کی حاجت براری کرے اور اسے خوش کرے، تو پروردگار عالم اس کی یہاں کی منزلیں بھی آسان کرتا ہے اور وہاں کی منزلیں بھی جو ہے وہ آسان کرتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو قبر کی تنہائی کس قدر پریشان کرتی ہے۔ انسان مرنے سے خوف زدہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم ایسی جگہ چلے جائیں گے، یہ رونق والی زندگی، آپس میں دکھ درد بانٹنے والی زندگی، کہ جہاں ہم دکھ درد بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، قبر میں کون مددگار ہوگا، یوں سوچ کر جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ ایمان تو ہے ہمارا کہ ہم جتنی نیکیاں کریں گے وہ قبر میں ہمارے ساتھ ہوں گی، لیکن ایک شخص ایسا ہوگا کہ جب قبر میں پہنچے گا تو ایک نہایت حسین شخص اس کے قبر میں پہلے سے موجود، تو وہ یہ کہے گا گھبرانا نہیں، یہاں کچھ بھی مشکل نہیں ہوگی تیرے لیے، میں تیرا مددگار ہوں، میں تجھے بشارت دے رہا ہوں۔ اور پھر وہ شخص جو ہے اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی قبر میں۔ پھر وہ جب عالم برزخ کا سفر کرتا ہے تو اگر دشواری کوئی بیچ میں آتی ہے تو وہ کہتا ہے گھبرانا نہیں، یہ تیرے لیے نہیں ہے، تو یہاں سے آرام سے گزر جائے گا، اور وہ ایسا اس کا بچاؤ کرتا ہے کہ وہ اس تکلیف میں سے نہیں گزرتا اور وہ راحت سے اس مقام سے گزر جاتا ہے۔ پھر وہ آگے جہاں راحت والے مقام ہوتے ہیں وہ کہتا ہے یہ تیرے لیے تیار ہے۔ اس طرح وہ سارے منازل جو ہے وہ طے کرواتا ہے اس کی خوشی خوشی، اور یہاں تک کہ وہ بہشت تک پہنچا دیتا ہے۔ تو وہی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے پہچانا نہیں، تو کون ہے، اس لیے کہ تو نے مجھے وہاں سے یہاں تک راحت میں رکھا، سکون دیا اور خوشخبریاں مجھے دیتا رہا، تو ہے کون؟ اس نے کہا کہ میں وہ خوشی ہوں جو تو نے ایک مجبور اور بےکس شخص کو اس کی حاجت پوری کر کر، ضرورت پوری کر کر، مدد پوری کر کے تو نے اسے خوش کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس خوشی کو میری شکل میں منتقل کر کے تیرے لیے ہر جگہ راحت کا سبب قرار دیا۔ تو انسان جو ہے وہ سوچ نہیں سکتا کہ ہماری ذرا سی نیکی، ذرا سا کسی سے خوش ہو کر بولنا، تبسم سے بولنا، اسی لیے کہا گیا کہ آپ کسی سے مسکرا کر بات کریں گے اس کا دل خوش ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی خوش ہوگا۔ کسی کی حاجت پوری کریں گے اس کا دل خوش ہوگا اور پھر اللہ اور رسول بھی خوش ہوں گے۔ اب دیکھیں، جب ہم عام مومن کو خوش کرنے پر ہمیں اتنا ثواب ملے گا، تو ہم اگر جناب سیدہ کو خوش کریں گے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، تو شہزادی جب خوش ہوں گی تو وہ کیا کچھ نہیں عنایت کریں گی۔ مولا علی ہمارے کسی عمل سے خوش ہوں گے تو پھر وہ ہمیں کیا کچھ نہیں عنایت کریں گے۔ رسول خدا ہمارے کسی عمل سے خوش ہوں گے تو وہ کس قدر ہمیں جو ہے وہ اپنا فضل و کرم اور رحمتوں کی بارش کریں گے۔ رسول خدا نے کہا میں اس شخص کی شفاعت کروں گا کہ جو میری ذریت کا مددگار ہوگا، جب وہ کسی مشکل میں ہوں ان کی مشکل کو حل کرے، جب انہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہو ان کی مدد کرے، اگر ان کو ان کی جان کا خطرہ ہو تو انہیں تحفظ دے، اور اگر وہ کسی دین کے لیے کسی مقام پر قیام کرے اور وہ ان کا ساتھ دے تو میں ان کی شفاعت کروں گا، ان کی شفاعت کروں گا۔ تو رسول خدا نے جب اتنا بڑا وعدہ کیا ہو، انسان بے شمار زندگی میں گناہ کرتا ہے، نیکیاں چاہے کتنی ہی کر لے، مگر وہ شفاعت محمد والے محمد کا محتاج ہے، اس لیے کہ ہر انسان اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے کیا اعمال ہیں؟ ہماری نمازیں ہیں تو وہ بھی اجڑی ہوئی، ٹوٹی پھوٹی۔ جب ایک بندہ ہوگا اور پریشان ہوگا تو نماز یہ کہے گی تو نے مجھے
جیسا ادا کیا آج میں ویسی تیری مدد کروں گی۔ وہ دیکھے گا اپنی نمازوں کو کہ کہیں مغرب میں سجدہ ہے، ظہر میں رکوع ہے، عصر میں قیام ہے، تو وہ یہ سوچے گا میں نے تو ساری نماز مکمل نماز پڑھی تھی، تو یہ نماز ٹوٹی پھوٹی کیوں ہے؟ تو وہ یہ کہے گی کہ جب تیرا رجوع قلب ہو جاتا تھا تو اللہ نے بس اسی رکن کا جو ہے وہ قبول کر لیا، اور میں تیرا مددگار ہوں۔ روزہ ہے ہمارا، کتنا مددگار ہوگا۔ بے شک روزہ جو ہے وہ دوزخ کی آگ سے بچانے والا ہے، تقوی و پرہیزگاری لانے والا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ ہر عمل کو کوئی دوسرا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی دوسرا بھی دیکھ رہا ہے، کوئی خیرات دے رہا ہے تو کوئی دوسرا بھی دیکھ رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے کوئی تو کوئی دوسرا بھی دیکھ رہا ہے، وہ گواہ ہیں، لیکن روزے کا صرف میں گواہ ہوں، اس لیے کہ بندہ اور اللہ کے درمیان یہ خفیہ ہوتا ہے روزہ۔ آپ جھوٹ بول دیں کسی سے میرا روزہ ہے، لیکن اللہ سے جھوٹ نہیں بول سکتے، اللہ جانتا ہے۔ پہلے جب بزرگ بچوں کو روزہ رکھواتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے پانی تو نہیں پیا، کہیں چھپ کے تو نہیں پیا، کہیں ایسے تو نہیں کیا، تو یعنی کہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا کہ جو روزہ ٹوٹنے کا سبب بنے۔ ضروری نہیں کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے، ہم نے کسی کی غیبت کر دی، کسی کی برائی کر دی، کسی کی دل آزاری کر دی، تو پھر وہ روزہ ہمارا روزہ نہیں رہا، وہ روزہ ہمارا رخصت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو روزہ تو رکھیں گے، ان کا روزہ رکھنا جو ہے وہ بھوکا رہنا ہوگا۔ بہت سے ایسے نمازی ہوں گے کہ جن کی نمازیں جو ہیں وہ منہ پر مار دی جائیں گی۔ یعنی ہم اپنے اعمال پر کوئی بھروسہ کر ہی نہیں سکتے۔ زکوٰۃ ہے، تھوڑی سی دل میں ریاکاری آ گئی کہ ہمیں کوئی دیتا دیکھ رہا ہے، نیکی کرتے دیکھ رہا ہے، تو وہ نیکی پھر فائدہ نہیں پہنچائے گی جس میں ریاکاری آ گئی۔ حج جو استطاعت رکھتا ہے وہی کر سکتا ہے، اس کے اندر بھی بتایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو حج نام کمانے کے لیے کریں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ جو حج تجارت کے لیے کریں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ جو حج کے لائق نہیں ہوں گے مگر وہ طواف کر رہے ہوں گے۔ چوتھے امام کا واقعہ مشہور ہے، سب کو پتہ ہے کہ جب دو انگلیوں کے درمیان دکھایا، جب کہا ابو بصیر نے بڑا آوازیں تلبیہ پیدا ہو رہی ہیں، بہت رش ہے، بہت حاجی ہیں، تو امام نے دو انگلیوں کے درمیان دکھایا کہ دیکھو کیسے حاجی ہیں، تو جانوروں کی صورت جو تھے وہ انسان طواف کر رہے تھے، کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا کون سا عمل قبول ہے۔ ان تمام اعمال کے ہوتے ہوئے ہم بھروسہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے اعمال ہمیں بہشت میں پہنچائیں گے۔ اگر بہشت میں پہنچائے گا تو ایک چھوٹا سا عمل جو ہے وہ اللہ اسے قبول کر لے گا اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا، اور جس سے محمد والے محمد جس عمل سے خوش ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور اس کے تمام اعمال کو ان کے وسیلے سے قبول بھی کر لیتا ہے۔ یہ مجالس ہماری کیا ہیں؟ یہ مجالس ہمیں اس لیے ہم برپا کرتے ہیں کہ ہم شہزادی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، کہ ہم ان کے بیٹے کی یاد کو بھولے نہیں ہیں، ہم ان کے بیٹے کی قربانیوں کو بھولے نہیں ہیں، ہم ان کی یاد منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، ہم بھی آپ کو پرسہ دینے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ ایک گھر میں ایک دن میں جس کا اتنا بھرا گھر اجڑ گیا ہو، اور ماں بھی وہ ماں کہ جو گھر گھر پرسہ لینے کے لیے جاتی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بڑی ہستی کی جو بلند مرتبہ ہو ہمارے گھر آ جائے تو ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر آئے، عزت و تکریم سے اسے بٹھاتے ہیں۔ تو پھر ہم اس بیوی کو جو کائنات کی شہزادی ہو، سردار ہو خواتین کی، تو جب ہم اس کو بلاتے ہیں تو اس کو راضی کرنے کے لیے ہمیں صرف یہی درکار ہے
کہ ہم اس کے بچوں کا ذکر کریں، فضیلتوں کا ذکر کریں اور مصائب کا ذکر کریں، تو میری شہزادی راضی ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ اے عزادارو، میرا تم سے وعدہ ہے کہ جنت میں اس وقت تک قدم نہیں رکھوں گی جب تک کہ تمام عزاداروں کو جنت میں نہ لے جاؤں گی۔ مومنات، آج جس شہید کا تذکرہ کرنا ہے، جیسے کہ میں نے کہا اگر کوئی کسی کو خوش کر دے، امام حسین علیہ السلام جب علی اصغر کو لے کر آغوش میں آئے اور سوال آپ کر دیا، کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ انسان اپنے نفس میں کب ذلت محسوس کرتا ہے؟ کہا کہ جب وہ کریم ہو، سخی ہو اور کسی لئیم اور لعین کے سامنے دست سوال دراز کرتا، وہ اپنے نفس میں اپنے آپ کو بہت ذلت میں محسوس کرتا ہے۔ وہ حسین جو پیاسے لشکر کو سیراب کر دے، آج اسی لشکر کے سامنے علی اصغر کے لیے سوالیاب کر رہا ہے۔ کسی لشکری جس کی پیاس حسین نے سیراب کیا، پیاس میں کیا ان کے سینے میں دل نہیں تھا؟ کیا انہوں نے یہ نہیں سنا تھا کہ احسان کا بدلہ احسان ہے؟ حسین نے ہماری جان بچائی تھی، ہمیں سیراب کر کے آج حسین اپنے بچے کے لیے ایک کوزہ آب مانگ رہا ہے، ہم اسے سیراب کر دیں۔ اور میرے امام نے کہا کہ دیکھو، تمہارا میرے اس سوال کو یہاں پورا کرنا صرف یہیں تک موقوف نہیں رہے گا۔ تمہیں نہیں معلوم میں کون ہوں؟ میرا جد محمد مصطفیٰ ہے، میری ماں فاطمہ زہرا ہے، میرا باپ ساقی کوثر ہے۔ اللہ نے جنت میں ایک نہر بہائی ہے جسے کوثر کہا جاتا ہے، جس کا مالک میرا نانا ہے، جس کا ساقی میرا بابا ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جسے طوبہ کہا جاتا ہے۔ آج اگر تم نے میرے ساتھ کوئی نیکی کر دی، علی اصغر کو پانی پلا دیا، مجھے خوش کر دیا، تو قسم بخدا کل تمہیں جام کوثر سے سیراب کروں گا۔ وہ طوبہ درخت کا سایہ تمہارے گھر پر سایہ کرے گا۔ امام انہیں دائمی خوشیاں دینے کے لیے تیار ہے، مگر کس قدر بد نصیب لوگ تھے میرے امام کے سامنے کہ امام کے سوال کو پورا نہیں کیا، اور سوال کا جواب کس قدر ایسا دیا کہ کوئی مسلمان ایسا جواب نہیں دیتا۔ دیکھیں پانی پلانے کا کس قدر ثواب ہے۔ اگر تم کسی کو پانی پلاؤ تو گویا ایسا ہے کہ تم نے غلام آزاد کر دیا۔ اگر تم نے کسی کو پانی پلایا تو ایسا ہے کہ جیسے اولاد اسماعیل میں سے کسی غلام کو آزاد کر دیا۔ بہشت واجب ہو جاتی ہے پانی پلانے پر، اسی لیے بہشتی کہتے ہیں سقے کو جو پانی پلاتا ہے۔ حسین تو بہشت بانٹنے والے ہیں، بہشت کے سردار ہیں۔ اگر آج علی اصغر کی پیاس بجھا دو گے تو کل کون سے حوضہ کوثر سے تمہیں سیراب کریں گے۔ مگر امت نے حسین کے سوال کا جواب تیر کی صورت میں دیا۔ حسین کے کلام کو قطع کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ ادھر سے تیر چلا، علی اصغر امام کے ہاتھ پر ہے۔ ام رباب نے تیر کے رخ کو دیکھا جو حسین کے گلے کی جانب آ رہا تھا۔ ام رباب نے علی اصغر کو آواز دی، اے بیٹا علی اصغر، اے حسین کے ننھے سپاہی، تیر کا رخ بابا کے گردن کی طرف ہے، اے بیٹا اس تیر کو اپنی گردن پر لے لو۔ علی اصغر نے ماں کی آواز سن کر ہمکا ہے علی اصغر، اور امام کے گلے کے سامنے آ گیا۔ وہ تیر علی اصغر کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ ہائے وہ پیکا اتنا بڑا تھا
تاریخ نے لکھا، ارے جب کوئی بڑی چیز چھوٹی چیز پر گرتی ہے، چھوٹی چیز پلٹ جایا کرتی ہے۔ علی اصغر کے گلے پر تیر لگا، علی اصغر امام کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ علی اصغر مسکرایا بھی ہے، علی اصغر رویا بھی ہے۔ علی اصغر مسکرایا اس لیے کہ میں نے اپنے بابا کا دفاع کیا، اور اے حرملہ میرے وجود کو دیکھتا اور اس تیر کو دیکھتا، میرا وجود دیکھ کر تیر مارتا، تو نے اس تیر کو مارا جو اونٹ کے مارا جاتا ہے۔ رویا اس لیے اما اپنے بابا کو زخمی ہونے سے نہ بچا سکا، میرے گلے کے ساتھ ساتھ میرے بابا کا بازو زخمی ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔